سوال میرا اور بھی ہے سلمان صاحب، کیا کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب آدمی، اگر آپ تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور تحریک انصاف کے MNA بنے، آپ الیکشن کے بعد کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں آئینی اور قانونی طور پر؟ دیکھیں نہیں، لیکن چونکہ ہمیں تصور ہی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ، اور جو منتخب ہوئے ان کو پی ٹی آئی کا منتخب شدہ MNA نہیں مانا گیا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، فیصلہ دیا کہ ہم آزاد ہیں، تو اس صورت میں تو اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی اور پارٹی کو جوائن کیا۔ میں اس لیے یہ سوال پوچھا تھا سلمان صاحب، کیونکہ اگر تو جواب یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا، مصطفیٰ صاحب اگر ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہو گئے، اگر آپ جا ہی نہیں سکتے تو یہ فیصلہ تو پھر آسان ہو گیا، سپریم کورٹ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ تو سندھ اتحاد کونسل جوائن ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ٹکٹ تو ہمارے مسترد کر دیے نا، میں عرض کروں الیکشن کمیشن نے ٹکٹ تو مانے ہی نہیں نا ہمارے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹکٹ ہم نہیں مانتے، چونکہ آپ کی پارٹی کو سمبل نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ کے ٹکٹ بھی جو ہیں وہ کالعدم تصور ہوں گے اور آپ کو آزاد امیدوار کے طور پہ ہی لڑنا ہوگا الیکشن۔ اسی لیے ہر ایک کو ایک علیحدہ علیحدہ سمبل بھی دیا اور انتخاب کے بعد ہمارے ممبران کو آزاد امیدوار قرار دیا۔ لیکن آج کی پروسیڈنگز میں بڑا واضح ایک انڈیکیشن نظر آ رہی تھی کہ شاید اب اس بات پہ بھی بحث ہوگی کہ ڈیفینیشن سیاسی جماعت کی کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح فیصلے کر سکتی ہے بہو بن کے جس طرح انہوں نے کیے الیکشن سے پہلے۔ لیکن ہوتے جسٹس منیب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی، انہوں نے کہا 2 حصے ہیں ریزرو سیٹس کے، ایک کسی جماعت کو اپنے حصے سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی، 2 کسی سیاسی جماعت کو اپنے حصے کی سیٹوں سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں صورتوں میں ان کا کیس کوئی نہیں بنتا جو پیپلز پارٹی اور نون ہے، لیکن اگر یہ معاملہ عدالت چلا گیا واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا فار واٹ ایور ریزن، ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ، کیا ہوگا؟ کاشف بھائی بنیادی بات ابھی مجھے نہیں پتا وہ کون سے جج صاحب تھے، آپ نے وہ ایک سوال ان کا سنایا اپنے کلپ میں جس میں انہوں نے کہا اور بات کی، انہوں نے اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کی، جس میں انہوں نے بات کی پاکستان کے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کی۔ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک آرگیومنٹ ہے اور ایک لیگل آرگیومنٹ ہے۔ لیگل آرگیومنٹ میں آپ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں اور کرتے چلے جائیں، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، لیکن ایک ڈیموکریٹک آرگیومنٹ بھی ہے، اور ڈیموکریٹک آرگیومنٹ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بینگن دے دیا، کسی کو آپ نے چمٹا دے دیا، کسی کو آپ نے جوتا دے دیا، گاڑی، اس کے باوجود پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر دیہاتوں میں دور دراز حلقوں میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو نشان سمجھانا، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے لگاتے رہے، تو پاکستان کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خام ہونا چاہیے، سیریس بنیادی طور پر کرنا چاہیے۔ یہی بات تو انہوں نے بھی کی نا کہ آپ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں۔ اگر لوگ تو سمبل لے کے تو خود ہی ڈس انفرینچائز کیا نا لوگوں کو، اس کے باوجود لوگوں نے مختلف سمبلز کے اوپر ووٹ تو پھر انہی کو دے دیا۔ کیا اس میں کوئی ابہام ہے کہ لوگوں نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس، ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیا؟ کتنی سیٹیں جیتی ہوں گی تحریک انصاف؟ اتنی بھی نہیں جیتی جتنی وہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کی ایک کمفرٹیبل سمپل میجورٹی آ گئی تھی جو ٹرم اور کلپ کر کے ان کو 92 سیٹوں تک پہنچایا۔ آج بھی اکثریتی جماعت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی تحریک انصاف ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، آج فل کورٹ بیٹھی ہے، جس طرف بھی فیصلہ اگر 91 تو آپ کے خیال میں 130 کے قریب ہوں گی؟ نہیں، اب آئی کانٹ اسپیکولیٹ اتنا، لیکن میں کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ دیکھیں میرا میں خیال آپ ہے کو بریک کے بعد بتاؤں گا کہ کون کون سی حصے کی کدھر کدھر سیٹیں توڑی گئی۔ ہاں دیکھیں اب ہمیں بہت سی چیزوں کا کراچی حیدرآباد نکال لیں، لاہور نکال لیں، پورا جی ٹی روڈ نکال لیں، میرا بھائی جب یہ ایڈ کرنے جاتے ہیں نا بندہ سوچتا ہے یہ نہیں یار، یہ 150 160 بن رہی ہے، تو اور ساؤتھ پنجاب تو ابھی ہم گئی نہیں۔ ہاں گزارش یہ ہے کہ اب جس نہج پہ ہم نے حالات کو پہنچا دیا، دیکھیں ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے خط بھی لکھ مارا، ان کو وہ بات پسند نہیں آئی جو یو کے ہائی کمشنر نے اسما جہانگیر کانفرنس میں کی تھی۔ ظاہری بات ہے لوگ اس کے اوپر ایک نقطہ نظر تو رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جواب انہیں اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا، فارن آفس کے ذریعے یہ جواب جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور اس میں جہاں وہ پورے ورلڈ ٹور پہ نکل گئے اور دنیا کی انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کی مثال دی، انہوں نے ایران کے اندر مصدق کی مثال دی، تھوڑا ادھر اگر کولونیل فالیز کے اوپر ہی جانا تھا تو کشمیر کا بھی ذکر کر دیتے، لیکن یہاں کا ذکر کرنا وہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا انہوں نے بار طور تو، لیکن اب جس نہج پہ حالات پہنچ گئے، یہ جو ہم گرہیں لگاتے ہیں نا بعد میں انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے، ہاتھ کی لگائی دانتوں سے کھولی جاتی ہے۔ آج یہ جو فل کورٹ یہاں پر بیٹھی ہے یہ اسی وجہ سے بیٹھی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک انارملی کریٹ کر دی، انلیگیلٹی اتنی بڑی ہوئی کہ آج آپ اس کو درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پھر، اور
ماضی کی غلطیاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ماضی کی غلطیاں درست بھی کی. انہوں نے بھٹو صاحب کا جو ریفرنس تھا اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ہسٹوریکل ایک غلطی تھی اس کو تسلیم کیا, لیکن ساتھ آج کی غلطیوں کو کیا بنے گا؟ جس کو تاریخ ویسے ہمیشہ سے تسلیم کرتی ہے, لیکن دنیا بھر میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں مسٹیک. اب آپ اس کے اوپر یہ 1971 والا جو کسی آج کل چھڑا ہوا ہے, ہماری تاریخ کا ایک تلخ حصہ ہے, ہم سب کو اس کے بارے میں پتا ہے. گزارش یہ کہ آج آپ نے ملک کے حالات کو سلجھانا ہے یا نہیں سلجھانا. سیاستدان اس کو سلجھاؤ کی طرف لے کے نہیں جا رہے اپنے معاملات. اب نیب امینڈمنٹ, یہ جو 2 آرڈیننسز آئے, پوری کی پوری حکومت پی ڈی ایم کی, اس کا پوری کا پورا بیانیہ یہی تھا کہ جناب نیب اتنا ظلم اور زیادتی, بلیک لا, کالا قانون, اور ڈال دیتے ہیں, پوچھتے نہیں ہے, اس کا ریمانڈ نہیں 14 روز ہونا چاہیے. انہوں نے قانون سازی کی, اس کا ریمانڈ ہم ہی لے گئے, اس کا, اور آپ 40 اور پھر دوبارہ 40 پہ لے گئے. اچھا, پھر جو الیکشن انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز ہونے چاہیے. ہم اگست 2023 میں ہماری ہی دور حکومت میں غلطی تھی اگر کاری چھڈی سی تے کھلو جانا سی. دیکھیں میں اس پہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں, یہی تو کہہ رہے ہیں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. آخری کامنٹ کہ یہ جو سیاستدانوں کی کلا بازیاں ہیں, اپوزیشن کے اندر ان کی گفتگو اور ہوتی ہے, حکومت کے اندر آ کے گفتگو اور کرتے ہیں. حکومت میں آ کر اپوزیشن میں ہوتے ہیں, عوام کو اصولی سیاست نہیں ہے, اپوزیشن کے وقت اصولی کرتے ہیں, اور جب دوسری طرف آتے ہیں تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں. یہ پاور پالیٹکس کے تقاضے ہیں جو اب دیکھیں نا, اب سپریم کورٹ کے اندر بڑا امبیرسنگ تھا کہ وہاں پر فاروق نائک صاحب جو حکومت کے وکیل ہیں, وہاں پر مخدوم علی خان صاحب جو حکومت کے وکیل ہیں, انہوں نے اس 14 دن سے آپ نے جو 40 دن آپ نے کی میعاد بڑھائی نیب کی حراست میں رکھنے کی لوگوں کو, انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. کوئکلی یہ جو آپ, میں اس پہ تھوڑی سی بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی پہلے اس پہ کر لیں, کیونکہ میرا کام وقت کم آخری رہ گیا, کہ یہ جو آپ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, نیب آرڈیننس, دیکھیں میں بذات خود میرا بڑا پرنسپل سٹانس ہے, نہیں میرا بڑا پرنسپل سٹانس ہے نیب آرڈیننس کے اوپر, کیونکہ ہم ہی اس کو لے کے آئے اس کو 14 دن پہ, اور 14 دن پہ جب لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کے تھرو پھر ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا, اگر آرڈیننس کے تھرو ہی کام ہونا ہے. میرا بڑا پرنسپل اور بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے. جہاں تک آپ نے یہ ریٹائر, یہ تو ہو گیا ایک پرنسپل پوزیشن, پروسیجر پہ میٹ پہ آ جائیں. کیا آپ کے خیال میں ریٹائرڈ ججز ہونے چاہیے ٹریبونلز میں؟ دیکھیں یہ جو کہ فیصلہ آپ ایک سٹنگ جج کو ہٹا کے نہیں آپ نے ای سی پی کو اختیار دے دیا جس مرضی ریٹائرڈ جج کو لگا دیں, اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں اگر آپ کو ایکسپلین کر دوں. اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ ایٹ آڈز ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے قانون کی کہ لگانے کس نے ہیں اور کتنے لگانے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں پول آف ججز دیں, لگانا ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کے ڈیسائیڈ کرنے؟ ہم نے آپ سے بہاولپور ڈویژن اور اس کے پنڈی ڈویژن کے ہم نے مانگ لیے, 2 لگائیں, 4 لگائیں, 6 لگائیں, آپ, یہ ہمارا کام ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, جو فیصلہ ود اسٹریچ آف امیجنیشن جو اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کا مسئلہ تھا, آپ نے کہا ہم ای سی پی کی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں, اور میں نے وہ فیصلہ 26 کے ذریعے اختیار دے نہیں, میں نے 26 صفحوں کا پڑھا ہے وہ فیصلہ, اور اس فیصلے میں یقین جانے کہ جس طرح ایک اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کو اسٹریچ کیا گیا, مطلب کان کو یہاں سے گھما کے پکڑا گیا, وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی قانون کی تشریح دیکھ کے چیزوں کو سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ یہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن آپ نہیں چاہتے یہ ٹریبونل کے ججز لگیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے لگیں, تاکہ یہ جو اب اسلام آباد کے ٹریبونل نے کیا ہے یہ دوبارہ کسی اور جگہ ریپیٹ نہ ہو.